السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارون کا زمین میں دھسائے جانا، یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں الجبار کمیونیکیشن چینل کی طرف سے، جو ہمیشہ آپ کو نئے نئے ویڈیو پیش کرتا ہے، اور ابھی پیش ہو رہے ہیں قارون کے ہلاکت کا بیان، قارون کے زمین میں دھسائے جانے کے واقعہ کا ذکر، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 76 سے 82 تک۔ آئیے اب ہم پہلے وہ آیتیں اور اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں، پھر بعد میں اس واقعے کا میں ذکر کرتا ہوں۔ کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات خدا کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے زیادہ رہے گا۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت، خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ کا چچیرا بھائی تھا. حسین صورت پائی تھی. اس نے عجیب و غریب علم سیکھے. وہ علم کیمیا کا بھی ماہر تھا. اس نے اتنی دولت کمائی کہ 40 کھچر اس کے خزانے کی صندوقوں کی کنجیاں اٹھاتے تھے. حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا کہ اللہ نے تجھے دولت دی ہے، 1000 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ دیا کرو. لیکن اس کو یہ مشکل معلوم ہوا اور وہ آپ سے جھگڑنے لگا اور حضرت موسیٰ کی پیروی چھوڑ کر اس نے سرکشی اختیار کی. جب وہ سواری پر نکلتا تو اس وقت 1000 جوان عمدہ لباس اور جواہرات پہنے ہوئے اور 300 خوبصورت لونڈیاں قیمتی لباسوں میں اس کے ساتھ چلتی تھی. لوگ اس کی یہ شان و شوکت دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب جو کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے. جب حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کی تاکید کی تب قارون نے بنی اسرائیل کے جاہلوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ بڑے نادان ہو، کچھ بھی نہیں سمجھتے. تم لوگ موسیٰ کی تابعداری کرتے اور اس کا حکم مانتے ہو. اب وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مال پر بھی قبضہ کر لے اور تم کو کنگال کر کے چھوڑے. تم ہو کہ چپ کے بیٹھے ہو، جواب نہیں دیتے. جاہلوں نے کہا کہ اے قارون، ہم تجھے اپنا سردار مانتے ہیں، تو جو کچھ کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے. قارون نے حضرت موسیٰ کو رسوا کرنے کے لیے اپنے مصاحبوں سے بات چیت کی. آخر میں ایک بد چلن عورت کو تلاش کیا، اسے مال اور دولت دے کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھے اور بنی اسرائیل کا مجمع ہو تب وہ مجلس میں پہنچے اور حضرت موسیٰ پر یہ تہمت لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے. اس طرح قارون اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ سے پھر جائیں گے اور پھر تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. اس طرح زکوٰۃ خیرات میں مال خرچ کرنے کا سوال ہی نہ پیدا ہوگا. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہفتے میں ایک بار مجلس میں وعظ کیا کرتے تھے. ایک دن جب وہ مجلس میں وعظ کے لیے تشریف لائے اور لوگ وعظ سننے کے لیے جمع ہوئے تو قارون بھی اپنے منصوبے کے مطابق نہایت شان اور شوکت کے ساتھ مجلس میں پہنچا اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بیٹھ کر ہنسی مسخری کرنے لگا. وہ بد چلن عورت بھی آئی اور مجلس کے ایک گوشے میں بیٹھ گئی. جب مجلس گرم ہوئی اور حضرت موسیٰ کے سینے میں علم اور معرفت کا دریا جوش مارنے لگے تب وہ عورت اٹھی اور چاہا کہ قارون کی سیکھ کے مطابق وہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائیں اور حضرت موسیٰ کے کردار کو داغدار کریں. لیکن خدا نے جو دلوں کا پھیرنے والا ہے اس کی زبان کو پھیر دیا اور وہ بلند آواز سے بولی، اے بنی اسرائیل، قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہے. کل اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر بہت سے زر جواہر دیے اور کہا کہ میں عام مجلس میں حضرت موسیٰ پر تہمت لگاؤں اور کہوں
کہ موسیٰ میری عصمت اور عزت ڈوٹ رہا تھا، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ اللہ کا پیغمبر اور سچا نبی ہے۔ میں برائیوں سے توبہ کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی خدا نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں۔ بنی اسرائیل یہ بات کو سن کر حیران ہوئے اور قارون کو ملامت کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کا غصہ بھڑکا، وہ اسی وقت ممبر سے اترے اور زمین پر سر رکھا، اللہ سے کہا، یا اللہ، تیرے دشمن نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ مجھے بدنام کرے۔ اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس پر اپنا غضب نازل کر۔ اچانک حضرت جبریل آئے اور فرمایا کہ اے موسیٰ، سر اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی اور زمین کو تمہارے قبضے میں کیا، جیسا چاہے ویسا کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون پر مجھے غالب کیا، اسی طرح اب مجھ کو قارون پر بھیجا ہے۔ جو کوئی اس کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ رہے، اور جو میرا فرما بردار ہو وہ اس سے دور ہو جائے۔ یہ سب سن کر بنی اسرائیل نے قارون سے کنارہ کیا اور اس سے بیزار ہوئے۔ صرف 2 آدمی جو بڑے مصاحب تھے اس کے ساتھ رہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین اس کو لے لے۔ زمین نے قارون کو ٹخنوں تک پکڑ لیا۔ وہ ہنس کر بولا کہ اے موسیٰ، یہ کیا جادو ہے؟ پھر دوسری بار حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنسے۔ اب وہ لگا چیخنے، چلانے اور عاجزی کرنے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ زمین کو حکم دیتے گئے اور وہ زمین میں دھنستا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ زمین میں بالکل دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے کچھ برے حسد کرنے والے لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ نے مال کے لالچ میں قارون کو زمین میں دھنسا دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو زمین کو حکم دیا اور قارون کا تمام مال اور اسباب، گھر اور حویلی، سب کچھ زمین میں دھنس گیا۔ یہ عبرتناک واقعہ پیش آیا ہے قارون کے حصے میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبرت بنا دی، دنیا والوں کو ایک سیکھ دی کہ لالچ اور جو مال حرام انسان کو کس حد تک پہنچا دیتا ہے، تب اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قارون کو ہلاک کر سکتے ہیں، تباہ و برباد کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی آدمی کو دنیا میں قارون کا حشر کر کے دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ حدیث قدسی یاد آتی ہے کہ جب قارون کو زمین میں دھنسایا جا رہا تھا تو وہ چلا رہا تھا کہ اے موسیٰ، مجھے بچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر وہ مجھے پکارتا کہ اے اللہ مجھے بچا لے تو میری عزت اور جلال کی قسم میں اسے ضرور بچا لیتا۔ یہ حدیث قدسی یہاں پہ پیش ہے۔